السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم تیمم کرنے کا طریقہ جانیں گے۔ پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا تیمم ہر وقت کیا جا سکتا ہے؟ تو ایسی بات نہیں۔ پانی کی موجودگی میں تیمم نہیں کیا جا سکتا، یا پھر تیمم اس وقت کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان شدید بیمار ہو اور پانی کے استعمال سے جان جانے کا خطرہ ہو۔ تو اب تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے کسی مہم پر بھیجا اور میں وہاں پہ جنبی ہو گیا، یعنی کہ میں وہاں پہ ناپاک ہو گیا۔ اب مجھے پاک ہونا تھا لیکن وہاں پہ پانی موجود نہیں تھا، تو میں نے وہاں پہ مٹی کے اندر لوٹ لگائی، یعنی کہ لیٹنا شروع کر دیا، اور واپس آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اگر اتنا کر لیتے تو کافی تھا۔ اور اس جملے کو بولنے کے بعد عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو زمین پر مارا اور اپنے منہ کے قریب کر کے اس میں پھونک ماری، یعنی کہ جو زائد مٹی تھی ان کو چاڑ دیا، اور اس کے بعد اپنے جو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ دائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، اور پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر مسح کیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی پیشانی پر مسح کیا۔ تو یہی تیمم کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی عمل نہیں بتایا۔ تو یہ آسان سا تیمم کا طریقہ ہے۔ اگر کسی وقت آپ ایسی جگہ پہ موجود ہے جہاں پہ آپ کو پانی میسر نہیں ہے، تو آپ یہ عمل کر کے پاک ہو سکتے ہیں، نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ٹائم حاضر ہوتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔